بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس انسان کی بھی کوئی زندگی ہے جسے یہی معلوم نہ ہو کہ قتلمے کیا ہوتے ہیں؟ میں نے ایک لمبی سی آہ بھر کر کہا، جب تم جانتی ہی نہیں ہو کہ قتلمے کیا ہوتے ہیں تو تم ان کا انتظام کیا کرو گی؟ سر، اگر آپ اسی قسم کی چیزوں کی فرمائش کرتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ بھوکے پیاس ہی رہ جائیں گے۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں مجھے احساس دلایا۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، چلو خیر، چھوڑو ان چیزوں کو، تم جو مناسب سمجھو کھلا دو، بس کوئی حرام چیز مت کھلانا۔ تمہیں معلوم ہے نا ہم لوگوں کے ہاں کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں اور کیا کیا حلال؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہے سر، وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میں تھوڑی دیر میں کھانا لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ میں نے تمہارا نام ابھی تک نہیں پوچھا۔ میں نے کہا، مجھے لیونا کہتے ہیں سر۔ اس نے بلا تامل جواب دیا۔ تم امریکی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب دینا میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتا سر، اس نے معذرت خواہانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور اسکرین سے غائب ہو گئی۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ آخر کار دائرہ اختیار یہاں بھی بیچ میں آ ہی گیا تھا۔ دائرہ اختیار قدم قدم پر بڑے مسئلے کھڑے کرتا تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ ایک خوبصورت ٹرالی کو صرف انگوٹھے اور ایک انگلی کے سہارے دھکیلتی ہوئی آن پہنچی۔ ٹرالی پر ایک خوبصورت ٹرے میں نفاست سے کچھ برتن سجے ہوئے تھے۔ کھانا ذرا انگریزی قسم کا تھا لیکن بہرحال عمدہ تھا۔ میرے کھانا کھانے کے دوران وہ مؤدبانہ انداز میں ایک طرف کھڑی رہی۔ چند منٹ خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد میں نے سر اٹھا کر گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیونا سچ سچ بتاؤ، کیا میری حیثیت یہاں قیدی کی ہے؟ ہرگز نہیں سر۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ نے ایسا کیوں سوچا سر؟ کیا مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہے؟ میں ایک بار پھر ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اس سے کچھ بھی پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ یقیناً لگے بندے رٹے رٹائے اور رسمی جواب دینے پر مامور تھی۔ پھر بھی میں نے ایک موہوم سی امید کے سہارے پوچھا، مجھے کس کے لیے یہاں لایا گیا ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کو یہاں کسی میٹنگ میں شرکت کرنی ہے۔ آپ کھانا کھا کر چائے کافی وغیرہ پی کر فریش ہو جائیں۔ جب آپ پسند کریں گے تب آپ کو میٹنگ میں لے جایا جائے گا، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ لیونا، میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، جو کچھ میں جاننا چاہتا ہوں وہ مجھے تم سے معلوم ہونے کی توقع تو نہیں، لیکن یوں ہی ایک موہوم سی امید کے سہارے پوچھ رہا ہوں۔ میں اور تم اس کمرے میں بند ہیں۔ فرض کرو میں اچانک تمہارے اور اس نازک سی خوبصورت گردن پر کراٹے کا ایک ہاتھ مار کر اسے توڑ دوں گو کہ میں حسین مخلوقات کے ساتھ اس قسم کی غیر شاعرانہ حرکت کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے۔ کبھی جھنجھلاہٹ میں اچانک اس سے کوئی ایسی بےہودہ حرکت سرزد ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے کچھ ایسی مجروح سی نظروں سے میری طرف دیکھا گویا اس کی محبوب اور نہایت قابل اعتماد ہستی نے دھوکے سے اس کی کمر میں خنجر گھونپنے کی بات کر دی ہو۔ بیٹھی بیٹھی سی آواز میں وہ بولی، سر ایسا سوچئے گا بھی نہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ کمرہ آپ کے لیے ایک سجی سجائی قبر میں تبدیل ہو جائے گا۔ روشنی اور ایئر کنڈیشن بند ہو جائیں گے۔ چند منٹ میں آپ کا دم گھٹ جائے گا اور آپ دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے خدا نخواستہ مر جائیں گے۔ یہاں کی ہر چیز ان بریکیبل اور فول پروف ہے۔ آپ کوئی دروازہ توڑ نہیں سکیں گے، کسی جگہ اتنا سا شگاف بھی نہیں بنا سکیں گے ایک ہاتھ ہی باہر نکال سکیں۔ کوئی آپ کو یہاں سے نکالنے نہیں آئے گا، بلکہ نہ جانے کتنے دنوں تک کوئی یہ بھی دیکھنے نہ آئے کہ آپ کی لاش کس حال میں ہے۔ اور اگر میں تمہیں یرغمال بنا لوں؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں مجھے امید تھی کہ اس کے پاس ایٹمی، کیمیائی یا عشوائی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، جیسا کہ عموماً سائنس فکشن پر مبنی فلموں میں لڑکیوں وغیرہ کے پاس ہوتا ہے، جس کا ٹریگر دباتے ہی وہ کشتوں کے پشتے لگا دیتی ہیں، انسانوں کو بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہیں یا چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔
اس نے بھی میرے خیال کی تصدیق کر دی، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں سر، میرے پاس کوئی ہتھیار تو کیا نیل کٹر تک نہیں ہے، ویسے بھی میں ہاتھا پائی وغیرہ پر یقین نہیں رکھتی، میں ایک امن پسند مہذب اور شائستہ لڑکی ہوں، مجھے یرغمال بنانے میں آپ کو ذرا بھی دقت پیش نہیں آئے گی، لیکن اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا جو میں بیان کر چکی ہوں، تم میرے ساتھ ہوگی تب بھی؟ میں نے پوچھا۔ یس سر، اس صندوق میں ایک کے بجائے 2 لاشیں پڑی ہوں گی، اس نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں سر، یہ کچھ ضروری تو نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ یہی قدر ہے تمہارے ہاں کارکنوں کی؟ میں نے اپنے لہجے میں طنز سمونے کی کوشش کی۔ ریڈ ڈاٹ یہی صلاح دیتی ہے اپنے جان نثاروں کی خدمات کا؟ میں ریڈ ڈاٹ کی ایک ادنا خادمہ ہوں سر، اگر میری جان کسی کام آ جائے تو میں اسے اپنے لیے فخر سمجھوں گی، یہ اعزاز ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کا خلوص اور عقیدت سمٹ آئی تھی۔ مجھے ایسی تنظیموں کے بارے میں پڑھ کر یا کسی بھی ذریعے سے ان کے بارے میں جان کر سخت حیرت ہوتی تھی، جو خواہ کیسے ہی مذموم مقاصد کے لیے کام کر رہی ہوتی تھیں، لیکن ان کے کارکنوں کا ایمان ہوتا تھا کہ وہ نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ اور عظیم ترین مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ بڑی خوشی سے اس راہ میں جان دے کر اس طمانینت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے تھے کہ گویا انہوں نے عظمتوں کی نہ جانے کون سی بلندیوں کو چھو لیا، اور بنی نو انسان کے لیے وہ زمین پر نہ جانے کون سی جنت تخلیق کر کے جا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں قربانی کے ان بکروں کی نکیل ہوتی تھی، وہ انہیں کون سا تعویذ گھول کر پلاتے تھے، کون سی گیدڑ سینگی سنگھاتے تھے، ان میں سے اپنی کوئی قوت فیصلہ اور اپنے طور پر صحیح و غلط میں امتیاز کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رہ جاتی تھی۔ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا اور کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا، بس وہ نہایت جان نثار سے ان دیکھی بٹیوں کا ایندھن بننے کے لیے تیار رہتے تھے۔ میرے اپنے ساتھی بھی میرے جان نثار تھے، وہ بھی میرے احکامات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے تھے، لیکن ان کی اپنی عقل، اپنا شعور اور اپنی قوت فیصلہ آزاد تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ان سے کوئی غلط کام نہیں لے سکتا تھا، کسی کمزور اور بے گناہ پر ظلم نہیں کرا سکتا تھا، وہ صرف ظلم اور زیادتی کا جواب دینا جانتے تھے یا اپنے دفاع کے لیے جو مناسب سمجھتے وہ کر سکتے تھے۔ میں نے انہیں اس نظریے کے ساتھ زندہ رہنے کی تربیت دی تھی کہ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو اور اپنے ساتھ زیادتی مت ہونے دو۔ چند لمحے اپنی سوچوں میں الجھے رہنے کے بعد میں نے کہا، ایک اور فضول سا سوال بھی پوچھنا چاہوں گا، تم بھی سوچو گی کہ کیسے عجیب آدمی سے پالا پڑا ہے، ہر بات تم سے ہی پوچھے جا رہا ہے۔ ویسے تو میں شریف آدمی ہوں، کسی بھی معاملے میں جبر مجھے بالکل پسند نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں۔ ہم تم ایک کمرے میں بند ہیں اور چابی نہ جانے کہاں ہے، بلکہ چابی سرے سے ہے ہی نہیں۔ فرض کرو میری نیت خراب ہو جائے، اس میں جبر کی اور اتنی لمبی تمہید کی کیا بات ہے سر؟ اس کی مسکراہٹ میں خوشی جھلک آئی۔ آپ کو خوش رکھنا میری میزبانی کے فرائض میں شامل ہے، اور اگر آپ کی خوشی اس قسم کے معاملات میں ہے تو مجھے اس سے انکار کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کی خادمہ ہوں، خاصے وسیع معنوں میں۔ وہ میرے قریب آ گئی، اس کی آنکھوں میں خمار سا اترنے لگا تھا۔ خیر اب اتنی جلد بازی کی بھی ضرورت نہیں، میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جہاں کھڑی ہو وہیں کھڑی رہو، ابھی تو میں صرف اپنی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، کیا پتا ابھی کب تک یہاں رہنا پڑے۔ انسان کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ کیا کیا سہولتیں اسے میسر ہیں اور کیا کیا نہیں۔ سر آپ بالکل یہی سمجھیں جیسے اپنے گھر پر ہیں۔ وہ دل آویز انداز میں مسکرائی۔ گھر یاد مت دلاؤ، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، گھر میں تو تنہائیاں ہیں، بے رونقی ہے، محبت کی تلاش میں تو مجھے ہمیشہ دوسروں کے گھر جانا پڑتا ہے۔ اوہ میں تو بول ہی گئی تھی کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں۔ وہ بدستور مسکرا رہی تھی۔ میں نے اس وقت تک کھانا تقریباً ختم کر لیا تھا۔ وہ میرے لیے تھرمک جگ سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگی۔ اس کے سفید گاؤن کے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے، نیچے اس کے نفیس لباس
لباس میں سے۔ اس کی تمام خوبصورتیاں نمایاں تھیں۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے بری طرح دھڑکا، لیکن میں نے اس پر قابو رکھا۔ اس کے گلے میں باریک سی زنجیر میں ایک طلائی لاکٹ موجود تھا۔ اس کی ساخت کوٹ کے اسی بٹن سے مشابہ تھی جو ایک بار اینن سے ٹکراؤ کے دوران میرے ہاتھ لگا تھا، اور بعد میں وہ نہایت پیچیدہ ساخت کا ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر ثابت ہوا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھامتے ہوئے کہا، میں وہ احمق ہوں جس کا غیر شادی شدہ ہونا بھی اس کے کسی کام نہیں آ سکا۔ میری زندگی کسی شادی شدہ آدمی کی زندگی سے بھی زیادہ بے کیف ہے۔ پھر بھی آپ کی گرل فرینڈز تو ہوں گی سر؟ وہ بالکل مشرقی لڑکیوں کی طرح شرمیلے سے انداز میں مسکرائی۔ ہاں، بس یوں ہی گزارے لائق دو چار ہیں، میں نے انکساری سے کہا، لیکن ان میں سے تم جیسی خوبصورت صرف ایک ہے۔ دو چار گرل فرینڈ کافی نہیں ہیں سر؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، گو کہ اس کے بیشتر تاثرات اداکاری پر ہی مبنی تھے، لیکن اس کے چہرے پر بہرحال معصومیت تھی، اور جب وہ اس طرح آنکھیں پھیلاتی تھی تو زیادہ معصوم نظر آنے لگتی تھی۔ کافی تو نہیں ہے، میں نے پانی کا گلاس خالی کر کے کہا، لیکن ہم مشرقی لوگ قناعت پسند ہوتے ہیں، حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے۔ وہ مترنم سے انداز میں ہنسی، پھر اسے گویا میرے الفاظ یاد آئے۔ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سر کیا میں خوبصورت ہوں؟ اتنی انجان مت بنو، یہ بات مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے دوسروں نے تمہیں بتائی ہوگی۔ نہیں سر، کچھ اتنے زیادہ لوگوں نے نہیں بتائی، وہ سادگی سے بولی۔ ویسے بھی بعض باتیں بار بار سننا کانوں کو بھلا لگتا ہے۔ میں نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ منہ پوچھنے کے بعد کہا، لیونا تم اتنی اچھی لڑکی ہو کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں لے کر کہیں بھاگ جاؤں۔ چلو تم میرے ساتھ بھاگ چلو، مجھے امید ہے ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ میری زندگی تو اب بھی اچھی گزر رہی ہے سر، وہ سر جھکا کر بولی۔ تم اسے زندگی کہتی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، اچھی زندگی تو دور کی بات ہے، یہ تو زندگی کہنا بھی زندگی کی توہین لگتا ہے۔ ان صندوق نما پر اسرار کمروں میں بند جانے انجانے مہمانوں کی خدمت میں مؤدبانہ طور پر حاضر، ان کے ایک اشارے ابرو پر خود کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار، یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ تمہیں کسی کے دل کی ملکہ بن کر رہنا چاہیے، کھلی فضاؤں میں گل و گلزار قسم کی جگہوں پر اپنے جیون ساتھی کے ہمراہ دوڑتے بھاگتے رہنا چاہیے، جس طرح فلموں میں ہیروئن سلو موشن میں بھاگتی رہتی ہے۔ تمہارے یہ ملائم ریشمی بال سلو موشن میں لہراتے ہوئے کتنے خوبصورت لگیں گے۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھنے لگی اور چند لمحے کی خاموشی کے بعد ٹھنڈی سانس لے کر بولی، سر ایک تو آپ کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کب سنجیدہ ہیں اور کب مذاق کر رہے ہیں۔ وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے شکل پر مسکینی طاری کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اس نے کندھے اچکائے۔ میں کسی کے ساتھ بھاگ چلنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ضروری تو نہیں کہ یہی کل زندگی ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا صرف ایک رخ ہو سکتا ہے یہ صرف جاب ہو، ڈیوٹی ہو، ملازمت ہو۔ اتنی جلدی آپ کیسے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے میری نجی زندگی کچھ اور ہو، ممکن ہے آپ کی نظر کا سفر محدود ہو۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بہرحال بالکل اچھا نہیں ہے، مجھے پسند نہیں آیا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم اس سے بہتر مقام کی مستحق ہو، کوئی اور بات کیجیے۔ وہ بدستور دلکش انداز میں مسکرائے جا رہی تھی، مسکراتے ہوئے وہ تھکتی ہی نہیں تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں ہنی نامی کوئی لڑکی بھی موجود ہے؟ وہ پرنسس تہمینہ کے نام سے پچھلے دنوں انٹرکان میں ڈانس شو پیش کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کوئی کام کی بات معلوم کرنے کی ایک کوشش اور کر ڈالی، میری یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ نہایت ملائمت سے وہ بلا تامل بولی، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں، میں یہاں صرف ایک بیرونی آدمی کی موجودگی سے باخبر ہوں اور وہ آپ ہیں۔ اوہ، میں نے مایوسی سے کہا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ دنیا میں اتنی محدود معلومات رکھنے والی لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ اچانک ٹی وی اسکرین روشن ہو گیا اور کسی الیکٹرانک آلے کے سگنل جیسی مختصر آواز ابھری۔ لیونا نے مڑ کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ اس زمانے میں ہمارے ہاں کمپیوٹر کا استعمال عام نہیں ہوا تھا۔ اسکرین پر کمپیوٹر کے سے انداز میں تیزی سے چند سطروں پر مشتمل عبارت نمودار ہوئی جو میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ بس میں اتنا سمجھ سکا کہ اس میں کہیں
کہیں کہیں انگریزی کے حروف تہجی سے ملتا جلتا کوئی لفظ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکی نے عبارت کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، عبارت سکرین پر سے غائب ہو گئی۔ وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، سر اگر آپ تیار ہوں تو میٹنگ میں تشریف لے چلیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں تمہارا میٹنگ کا ڈرامہ بھی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا کھچاؤ آیا، جیسے اسے لفظ ڈرامہ سن کر تکلیف پہنچی ہو، لیکن فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے ہموار لہجے میں بولی، آپ تیار ہونا چاہیں تو ہو جائیں، میں چند منٹ بعد آ جاؤں گی۔ مجھے کیا تیاری کرنی ہے؟ میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ یہاں کون سا میری وارڈروب موجود ہے کہ میں لباس منتخب کروں، غسل کروں، کلون لگاؤں، بریف کیس اٹھاؤں اور پھر چہرے پر ایگزیکٹو افسروں والی سنجیدگی اور متانت طاری کر کے اس میٹنگ میں شرکت کے لیے روانہ ہوں جس کے سر پیر کا مجھے علم نہیں۔ سر اگر آپ پسند کریں تو یہ تمام لوازمات آپ کو مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ لوازمات نہیں، تکلفات کہو، میں نے توصیح کی۔ آج ان کی ضرورت نہیں، آج درویشانہ انداز میں سلیپنگ گاؤن میں ہی میٹنگ اٹینڈ کر کے دیکھتے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ میٹنگ کے دوران مجھے نیند ہی آ جائے۔ نہیں سر، ہمارے ہاں میٹنگ بہت سنجیدہ اور اہم معاملات ہوتی ہے، آپ بھی اس کے دوران پوری سنجیدگی اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ گویا دوستانہ انداز میں میرے مفاد میں مجھے نصیحت کر رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو سنجیدہ ہو جاتا ہوں، ورنہ عام طور پر مجھے اس وقت سنجیدہ ہونا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے جب دوسروں کو حد سے زیادہ سنجیدہ دیکھتا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اسی دیوار پر انگلی رکھی جس میں دروازہ نمودار ہوتا تھا۔ عجیب بات تھی کہ اس کے انگلی رکھنے سے دروازہ اس بار بھی نمودار ہو گیا، جبکہ میں نے بالکل اسی جگہ اسی طرح انگلی رکھی تھی تو اس میں سوئی سی اتر گئی تھی۔ شاید اس میکینزم کا انگلیوں کے نشانات سے کوئی تعلق ہو، میں نے سوچا اور سرے دست ان مسائل کو غیر اہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ میں لڑکی کی رہنمائی میں آگے بڑھا۔ وہ ایک نیم تاریک اور تنگ سی راہداری تھی، اس میں 3-4 قدم آگے مجھے ایک شافٹ اوپر جاتی اور تاریک چھت میں کہیں غائب ہوتی دکھائی دی۔ شاید اسی شافٹ کے سہارے میرا اسٹریچر نما بیڈ نیچے آیا تھا، اسی کے قریب راہداری میں موڑ تھا۔ موڑنے کے بعد اچانک ہی ایک دیوار سامنے آ گئی، یہ سیاہ رنگ کی دیوار تھی اور کسی دھات کی معلوم ہوتی تھی۔ اس پر صرف ایک سرخ بٹن نصب تھا، جیسا عموماً لفٹ طلب کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے۔ لڑکی نے اس بٹن کو ٹچ کیا تو اچانک چھت کی طرف سے دائرے کی صورت میں تیز اور نارنجی روشنی ہم پر پڑی اور دوسرے ہی لمحے غائب ہو گئی۔ لڑکی منتظر سے انداز میں کھڑی رہی، میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہاں بھی نیم تاریکی تھی، یہ گویا ماتمی سے سکوت کا ایک سمندر تھا جس کی تہہ میں ہم کھڑے تھے۔ اگر یہ کوئی عمارت تھی تو بلا شبہ نہایت عجیب عمارت تھی۔ اس کا سٹرکچر، اس کا ڈیزائن اور اس کے سائنسی انتظامات تو اپنی جگہ عجیب تھے ہی، لیکن ہر قدم پر اس کا نفسیاتی تاثر بھی بے حد عجیب تھا۔ ایک اجنبی کو اس کے اندر پہنچ کر سب سے پہلا احساس یہی ہوتا تھا کہ وہ یہاں قید ہے اور یہاں سے نکلنا درکنار کسی کی مدد کے بغیر وہ یہاں چند قدم کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکتا۔ یہ عمارت بھول بھلیاں قسم کا ایک قلعہ معلوم ہوتی تھی جس میں قدم قدم پر ایک نیا میکینزم موجود تھا۔ چند سیکنڈ بعد دیوار بے آواز طریقے سے ہمارے سامنے سے ایک طرف کو کھسک گئی۔ اب ہم جس راہداری میں داخل ہوئے وہ خاصی چوڑی تھی، اس میں دونوں طرف تقریباً عام سائز کی دروازے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ ذرا مختلف سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کار کے دروازے سے مشابہ معلوم ہوتے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ وہ بڑے سیدھے اور مستطیل تھے۔ یہاں بھی دیواروں اور دروازوں کا رنگ سیاہی مائل ہی معلوم ہوتا تھا، روشنی ذرا زیادہ تھی۔ لڑکی نہایت مستعدی سے قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی، مجھے گرد و پیش کا جائزہ لینے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ فرش بتدریج بلند ہوتا جا رہا تھا، ہم گویا کسی پہاڑی پگڈنڈی پر چل رہے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہ پگڈنڈی ایک خوبصورت سرنگ میں تھی اور اس پر نفیس قسم کا سرمئی قالین بچھا ہوا تھا۔ اس راہداری میں چند منٹ چلنے اور 2 موڑنے کے بعد ہم
خاصی بلندی پر آ گئے۔ اب ہم ایک خاصے بڑے سیاہ دروازے کے سامنے کھڑے تھے جس کے درمیان موجود ایک باریک سی لکیر بتا رہی تھی کہ اس کے 2 پٹ تھے۔ دروازے کی پیشانی پر الیکٹرانک کھڑکیوں کے ڈائل کی طرح چند چوکور خانوں کی ایک قطار تھی۔ دائیں ہاتھ پر دیوار میں لفٹ کے بٹنوں کی طرح چند بٹن لگے ہوئے تھے۔ لڑکی نے سرخ بٹن دبایا، ایک بار پھر اوپر چھت میں کہیں سے ہم پر تیز نارنجی روشنی پڑی اور غائب ہو گئی۔ پھر دروازے کی پیشانی پر موجود گھڑی کے ڈائل جیسے چوکور خانوں میں سے ایک خانہ روشن ہوا اور اس پر سٹاپ واچ کی طرح نمبر تیزی سے نمودار اور غائب ہونے لگے۔ لڑکی گویا گرد و پیش سے بے نیاز ایک ٹک اس خانے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب خانہ تاریک ہو گیا تو لڑکی سر جھکا کر دیوار میں دائیں ہاتھ پر لگے ہوئے رنگین بٹنوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے تیزی سے چند بٹن دبائے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے ایک خاص ترتیب سے بٹن دبائے تھے۔ کوڈ یقیناً ہر بار تبدیل ہوتا تھا اور اسے کوئی اجنبی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کوئی بھی اجنبی اپنے آپ کو ان در و دیوار کے درمیان قیدی تو محسوس کرتا ہی ہوگا، لیکن یہ بھی محسوس کرتا ہوگا کہ اپنے گائیڈ کے بغیر چونکہ وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، اس لیے گائیڈ کو ہلاک یا بے بس کر کے اسے کچھ کر گزرنے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے۔ شاید یہی اعتماد اور اطمینان تھا جس کی بدولت وہ لڑکی ایک نیل کٹر تک ساتھ لیے بغیر میرے ہمراہ چل رہی تھی۔ اس کے سوا اب تک میں نے وہاں کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد لڑکی نے سر اٹھا کر دوبارہ چوکور بٹنوں کی پٹی کی طرف دیکھا۔ یوں لگا جیسے کسی غیبی آنکھ نے اس کی آنکھ کا اشارہ دیکھ لیا ہو۔ دروازے کے دونوں پٹ بے آواز طریقے سے دائیں بائیں کھسکنے لگے۔ میں نے لڑکی کے پیچھے پیچھے اندر قدم رکھا۔ آگے موٹے شیشے کی ایک اور دروازہ تھا، وہ خود بخود کھل گیا اور تب اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں تو اسی طویل و عریض حال میں کھڑا تھا جہاں میری آنکھ کھلی تھی۔